کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ شادی میں پیسے دیے جاتے ہیں تو ہم نوٹ کر لیتے ہیں، پھر جب ان کے شادی ہوتی ہے تو ہم بھی پیسے دیتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے انہوں نے 1000 دیا تو ہم نے 1500 دے دیا، تو یہ جو ہم زیادہ دیتے ہیں یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ دیکھیں اس کو لکھا تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اس کے بدلے کا رواج ہے کہ جو دیتے ہیں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہوگا کہ اگر سونا اور چاندی کی شکل میں دیا اور آپ بھی سونا اور چاندی کی شکل میں دے رہے ہیں تو وزن میں بالکل برابر ہونے چاہیے۔ یعنی اگر سونا دیا تھا آپ بھی سونا دے رہے ہیں تو وزن برابر ہونا چاہیے، اگر چاندی ہے ادھر بھی چاندی تو وزن برابر۔ ہاں انہوں نے سونے کا سیٹ دیا آپ چاندی کا سیٹ دے رہے ہیں تو وزن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اسی طرح جسٹ اپوزٹ۔ اور اسی طرح کیش وغیرہ جو ہے، جو کرنسی ہمارے یہاں چلتی ہے جس کو ثمن اصطلاحی کہتے ہیں، اس میں کم و بیشی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کم زیادہ ہو سکتا ہے، اس میں سود متحقق نہیں ہوگا۔ بس سود کی ایک صورت بن سکتی ہے جو فقہاء نے احتیاطاً یہاں بیان فرمائی کہ ادھر بھی سونا ادھر بھی سونا، اب اگر آپ کمی بیشی کے ساتھ دیں گے تو پھر یعنی وزن میں کمی بیشی ہوگی تو اس میں سود کا معنی متحقق ہو سکتا ہے، اس میں احتیاط کریں۔ اور عمومی طور پہ کوئی اس طریقے سے بدلے دیتا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہو تو احتیاط کرنی ہوگی۔ ایک بھائی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ میں بعض اوقات جب نماز پڑھتا ہوں تو زبان سے کچھ بھی نہیں بولتا، یعنی ایسا نہیں کہتا ہوں میں پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، بس دل ہی دل میں سوچتا ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہوں، کیا میرا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، اور سنت ہی یہ ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، زبان سے کہنا لازم نہیں ہے، تو لہٰذا اپنے دل میں اگر پختہ ارادہ کیا ہے، مثلا میں ظہر پڑھ رہا ہوں اور آج ظہر کے 4 فرض، تو بس زبان سے کہنا ضروری نہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ لیں گے، کہ نیت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اور جو ہم زبان سے کہتے ہیں، لوگ عام طور پہ تو کہہ دیتے ہیں زبان سے نیت کرنا، لیکن نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ نیت کو الفاظ کی شکل میں ادا کرنا۔ اچھا جب یہ سنت دل سے نیت کرنا ہے تو پھر زبان سے کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے فقہاء اسلام کے پاس آئے ہوں گے کیسز کہ جی میں نماز میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ بھی باندھ لیے، پھر میں سوچ رہا ہوں میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اس طرح غفلت اشتغال بہت زیادہ ہوا، کثرت مصروفیات، ذہنی دباؤ، اس میں لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ دل میں کیا ہے۔ تو فقہاء نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو نیت ہے اس کو اپنے الفاظ سے ذکر کر دیں، کیونکہ کہے ہوئے الفاظ ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں، سوچی ہوئی بات بعض اوقات ذہن میں محفوظ نہیں ہوتی۔ تو پھر فقہاء نے کہا کہ مستحب افضل ہے کہ آدمی بھول جائے اور یہ سوچے پتہ نہیں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں اور یاد ہی نہ رہے، اور پھر اضطراب کے شکار ہو، پھر نماز توڑے، دوبارہ نیتیں کریں، اس سے بہتر ہے کہ زبان سے کہہ لیں۔ تو گویا کہ زبان سے کہنا یہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن بعد کے فقہاء نے باقاعدہ اجازت دی، اور جب فقہاء اجازت دیتے ہیں تو وہ عمل بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی۔